اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پہلے ٹاپک سے بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ نے یہ کوشچن پوچھا ہے کہ قائد سر آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے، کیونکہ آگے پبلک ہیلتھ کے جو ہے وہ ٹاپک شروع کیے ہوئے ہیں، وہ ایک ڈلیور ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ کے پاس وہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اس دوران ایک اسٹوڈنٹ کا یہ کوشچن تھا کہ پیپر کے حوالے سے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو کائنڈ سائز کو ہمیں سمجھا دیں کیسے ہوگا۔ تو آپ کی اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک لیکچر میں آپ کو ڈلیور کر دوں، شارٹ آپ کو بتا دوں کہ کس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اکمل عزیز ہیلتھ پروفیشنل کے نام سے ہے، اور آپ آگے اپنے دوستوں تک جو ہے اس کو شیئر کر دیں۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک زخمی شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے حادثاتی مقام سے مریض کو منتقل کرنے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کا اس دوران میں صحیح ہے۔ ایک حادثاتی مقام سے مریض کو منتقل کرنے کے دوران اس کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیسے ہم اس کو مینٹین کریں گے، یہ اس کا بیسک سوال ہے۔ آپ کو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ میں نے وہ لیکچر ڈلیور نہیں کیا ہوا، سب سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ فرسٹ ایڈ کے ٹاپک میں ایک سوال آتا ہے سی پی آر۔ سی پی آر جو ہے ایک لینتھی ہے، تھوڑا بڑا ٹاپک ہے، لیکن آپ کو اس کو ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح یہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سی پی آر کا مطلب ہوتا ہے کارڈک پلمونری ریسوسیٹیشن۔ سی پی آر کارڈیک پلمونری ریسوسیٹیشن۔ یہ سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کارڈک پلمونری ریسوسیٹیشن کیا ہے۔ اس کے بعد بی ایل ایس یعنی کہ بیسک لائف سپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جائے گا کہ اے بی سی، ایئر وے، بریدنگ، سرکولیشن۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے، میں نے یہ ٹاپک آپ کو پڑھانا تھا فرسٹ ایڈ میں، لیکن کیونکہ آپ نے یہ پہلے کوشچن کر لیا ہے، اب اس ٹاپک میں آپ کو صرف اسی سوال کا جواب دوں گا، یہ کس طرح سے آپ کا کوشچن جو حل ہوگا۔ ایک زخمی شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سی پی آر کا آپ کو پتا ہونا چاہیے، کارڈک پلمونری ریسوسیٹیشن کیا ہے، بیسک لائف سپورٹ کیا چیز ہے، اور اے بی سی یعنی ایئر وے، بریدنگ اور سرکولیشن کیا چیز ہے۔ یہ جو سی پی آر ہے اس کو مصنوعی سانس بھی کہتے ہیں، مصنوعی سانس۔ بیسک لائف سپورٹ کا مطلب ہے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تدابیر ایئر وے، یہ سانس کا راستہ بحال کرنا، اس کا یہ مطلب۔ تو سب سے پہلے یہ جو کوشچن ہے، مطلب یہ لکھا ہو کہ ایک زخمی شخص
کوئی جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچانا ہے ہم نے. تو اس کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک زخمی شخص جب زخمی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک پیشنٹ بن جاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایک زخمی مریض کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ کرنا ہے. کسی بھی پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب شفٹ کرنا ہو، کیونکہ ہمارے پاس جب وہ پیشنٹ بن جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، انکانشیس ہو جاتا ہے، اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا. تو اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ساری جو سماعت کی قوت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل بے ہوش ہونے ڈال پڑا ہوا ہوتا ہے. اب بے ہوش ہونے کی مختلف اقسام ہوتی ہے، ان میں سے کسی میڈیسن کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے کوئی پری ایکلیمشیا بھی ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، ہائپر گلائسیمیا، ہائپو گلائسیمیا، اور اس کے علاوہ اسمیٹک اٹیک ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ. اور اس کے علاوہ نارکوٹکس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے میڈیسن کا. مطلب کوئی بھی ایسی بیماری جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ انکانشیس ہو جائے گا، اور اسی کو ہم پیشنٹ سمجھیں گے. اب ہم نے اس پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ شفٹ کرنے کے دوران کیا احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا سی پی آر کے بارے میں، لیکن سی پی آر یہ ہمارا لاسٹ پروسیجر ہے. لکھنے کا مقصد فرسٹ میں یہی تھا کیونکہ یہ ٹاپک سارے اسی کے اندر آئیں گے، یہ پورے چیپٹر اس کے اندر آتے ہیں یہ ٹاپک سارے. لیکن کرنے میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو بی ایل ایس یعنی کہ بیسک لائف سپورٹ جو ہے وہ آپ نے اس کو فراہم کرنی ہے. بیسک لائف سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کسی پیشنٹ کا فرض کریں ایکسیڈنٹ ہوا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اٹھا کے ایک سیف جگہ پہ رکھنا ہے. سیف جگہ پہ رکھنا ہے اور بالکل سیدھا جو ہے آپ نے لٹانا ہے، کمر کے بل آپ نے لٹانا ہے، اس کا منہ اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو میں نے بتائی ہے اے بی سی بی ایل ایس کا مطلب یہی کہ جب آپ نے اس کو ایک بیسک لائف سپورٹ فراہم کر دی اور اس کو ایک صاف اور یہاں پہ اسٹیبل کوئی پلیس ہے وہاں پہ آپ نے اس کو لٹا دیا ہے، جہاں پہ کوئی رش نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، اس کو آپ نے سیف جگہ پہ لٹا دیا ہے. تو اس کے بعد آپ کا پروسیس شروع ہو جائے گا اے بی سی یعنی کہ ایئر وے بریدنگ اور سرکولیشن. ایئر وے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کا جو ہیڈ ہے وہ نیچے کر دینا ہے، پیچھے سے ہیڈ اس کا ڈاؤن کر دینا ہے، اور چن آپ نے اس کو ٹلٹ کر کے اوپر کر دینی ہے. اس طرح سے اس پوزیشن میں آپ نے پیشنٹ کو کر لینا ہے تاکہ اس کی جو ٹریکیا ہے اور لنگس ہے اور وہ بالکل سیدھی پوزیشن میں آ جائیں، اور وہ اس کا ٹریکیا اگر سیدھا ہوگا تو وہ بالکل سانس لینے میں اس کو کوئی دقت پیش یا رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا ہے. یہ کام کرنے کے بعد اگر اس کے منہ میں کوئی وامٹ ہے یا اس کے کوئی فارم پارٹی ہے یا اس میں کوئی ریت گھس گئی ایکسیڈنٹ کے دوران، گرنے کے دوران، یا بٹی پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور بھی کسی قسم کی سیکریشن رطوبت پڑی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے. اگر زیادہ ہے تو آپ نے اس کو لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں کر کے آرام سے اس کو منہ اس کا صاف کر لینا ہے تاکہ اس کا ایئر وے جو ہے وہ سانس کا جو رستہ ہے وہ باہر ہو سکے. ناک میں اگر اس کی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے ریموو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اگلا پروسیس یہ کرنا ہے کہ اس کے گلے میں آپ نے ایئر وے ڈالنا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کے گلے میں ایک میڈیکل انسٹرومنٹ ہے ایئر وے جو کہ مختلف سائز میں آتا ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو آپ نے اس کے گلے میں ڈال دینا ہے، وہ منہ سے باہر آ جائے گا اس کا گلا حصہ تاکہ اس میں سے وہ سانس بھی لے سکے، اور مصنوعی سانس اگر کسی بیگ کی مدد سے دینا پڑ جائے تو وہ بھی دیے جا سکے، اور جتنے بھی سیکریشن ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور وہ اچھے طریقے سے سانس لے سکے. اس طرح سے ایئر وے جب آپ اس کا بحال کریں گے تو اس پر بی آ جائے گا یعنی کہ بریدنگ، اس کی بریدنگ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی صحیح ہو جائے گی. بریدنگ صحیح کرنے کے بعد آپ کے بعد آ جائے گی سرکولیشن. ایئر وے بریدنگ اور سرکولیشن جب یہ ایئر وے ڈلے گا تو بریدنگ صحیح ہو جائے گی. بریدنگ صحیح ہونے کے بعد آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ بھی باڈی میں جہاں پر رکاوٹ ہے آپ نے اس کی ٹانگیں سیدھی کر دینی ہے
سیدھی کر کے رکھیں گے، بازو بالکل سیدھی کر کے رکھیں گے، ہیڈ اس کا اس طرح کر کے رکھیں گے تو وہ کافی حد تک اسٹیبل پوزیشن میں آ جائے گا۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسے پیشنٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ جب کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی میڈیکل انسٹرومنٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے، تو اس دوران آپ نے یہ سارا پروسیس آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ایئر وے بریدنگ اور سرکولیشن جو ہے، یہ جب آپ کی بحال ہو جائے گی تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ کافی حد تک اسٹیبل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، تیسرے نمبر پر ہماری چیز جو آ جائے گی، یہ تب اگر اس کی سی پی آر آپ نے تب کرنا ہے جب پیشنٹ کی پلس آپ کو نبض آپ کو فیل ہو رہی ہو۔ آپ نے ریڈیل آرٹری ہارٹ کی پوروں کی مدد سے اس کو دیکھتے ہیں، آپ نے اس کی ریڈیل آرٹری کو فیل کرنا ہے۔ اگر وہ چل رہی ہے تو پھر آپ نے اس کا سی پی آر نہیں کرنا۔ اگر وہ نہیں، اگر آپ کو یہاں سے فیل نہیں ہو رہی، پھر آپ نے کیروٹیڈ آرٹری جو ہمارے گردن کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے، وہ جلدی ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو فیل کر کے دیکھ لیں۔ اگر تو وہ نہیں آ رہی، بالکل انکانشیسنیس ہے، تو پھر آپ نے سی پی آر پرفارم کرنا ہے، ادروائز آپ سی پی آر نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو وہ پیشنٹ سانس لے رہا ہوگا، آپ اس کو واپس دھکیل دیں گے تو وہ اس کا بریدنگ پروسیس ڈسٹرب ہوگا اور وہ نیئر ٹو ڈیتھ چلا جائے گا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا کہ سی پی آر ایسا پروسیجر ہے جو آپ نے جب پلس محسوس نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے دو پروسیس، بیسک لائف سپورٹ فراہم کر دی اور اے بی سی آپ نے اس کا کر دیا، اگر اس کی پلس محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوری طور پر اس کو ایک اسٹریچر کی مدد سے، اگر آپ کے پاس کوئی موبائل سروس کی صورت موجود ہے یا کوئی آپ کے پاس ایمبولینس موجود ہے یا کوئی ریسکیو ٹیم آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے فوری طور پر اس کو کال کرنا ہے، کال کر کے پیشنٹ کی اسٹریچر کو باہر نکلوانا ہے، نکلوا کے پیشنٹ کو باندھ کے بازو ٹانگ کے اس کی باندھ کے اور ایئر ویز کا مینٹین کر کے پھر اس کو اپنے گاڑی میں بٹھا کے اس کو فوری طور پر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں اس کو ریفر کر دینا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ناممکن ہے، یہاں پر کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ایمبولینس نہیں ہے، تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر وہ پلس لیس ہے، اگر اس کی پلس آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، کہ جہاں پر آپ کو سی پی آر کرنا مقصود ہے، تب آپ نے اس کا پھر سی پی آر کرنا ہے۔ اب سی پی آر کرنے کا آپ کو سارا علم ہونا چاہیے کہ ایک پیشنٹ کا سی پی آر کیسے کرتے ہیں۔ سی پی آر کرنے کے لیے سب سے پہلے پیشنٹ کو آپ نے بالکل پرون پوزیشن میں لٹا دینا، بالکل سیدھا کمر کی بال۔ پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، بیسیکلی یہ پروسیس اگر دو بندے ہو تو زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اکیلے ہی ہیں تو آپ چلے کچھ نہ کچھ آپ نے اس کو مینج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں آپ نے سیدھے کر کے اس طرح سے ایک دوسرے میں ڈالنے ہیں، اس طرح سے ڈال کے، اور جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو آپ نے پیشنٹ کی چیسٹ کے لیفٹ سائڈ کے ہارٹ کے اوپر رکھنا ہے اور کندھوں کی مدد سے اس کے اوپر زور لگانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کونی کا زور لگائیں، آپ نے کندھوں کا پورا زور لگانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پمپ کرنا ہے۔ کم از کم آپ نے پیشنٹ کو 15 دفعہ اس کو اس طرح اس کی چیسٹ کو دبانا ہے۔ دبانے کے بعد پھر آپ نے اس کو مصنوعی سانس دینا ہے۔ وہ آپ کیسے دیں گے کہ پیشنٹ کو جب آپ نے ایسی پوزیشن میں کر لیا، پھر آپ نے اس کا نوز جو ہے وہ کلوز کرنا ہے، نوز کلوز کر کے پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، پیشنٹ کے اور اپنے منہ کے درمیان میں ایک کپڑا یا کوئی رومال وغیرہ رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اپنا سانس اس کے اندر جو ہے وہ منہ کے اندر ڈالنا ہے، وہ پیپڑوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ کم از کم پروسیس 1 منٹ میں کم از کم 12 سے 16 دفعہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس طرح فوری طور پر کرنا ہے کہ 15 دفعہ اس کی چھاتی دبا کے تو آپ نے اس کے اندر سانس ڈالنا ہے۔ سانس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو 1.5 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو سانس ڈالنا ہے اور تقریباً 4-5 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آیا اس کی پلس جو ہے وہ واپس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی ہیلپر موجود ہے تو وہ آپ کو ہیلپ کر دے گا سانس کے دینے کے دوران بھی اور پلس کو فیل کرنے کے دوران بھی۔ اور اگر آپ سمجھ لیں وہ نہیں ہے تو آپ نے خود ہی سارا پروسیس کرنا ہے۔ 15 دفعہ آپ نے مریض کی چھاتی کو دبانا ہے اور چھاتی کو دبانے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 1.5 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس میں سانس کو اس کے ناک کو بند کر کے منہ کے اندر اس کو مصنوعی سانس دینی ہے۔ اور یہ پروسیس 2-3 دفعہ کرنے کے بعد آپ نے اس کی پلس کو محسوس کرنا ہے کہ آیا اس کی پلس واپس آئی ہے یا نہیں۔ تو یہ پروسیس آپ تب تک کر سکتے ہیں
کہ جب تک اس مریض کی سانس جو ہے وہ بحال نہ ہو جائے. اگر اس کی سانس بحال ہو گئی ہے, اس کی پلس آنا شروع ہو گئی ہے, تو فوری طور پر آپ نے یہ پروسیس روک دینا ہے. یہ اتنا ہی پروسیس ہے کہ پلس بند ہونے پر آپ نے شروع کرنا ہے اور واپس آنے تک اس کو روک دینا ہے. اور پھر ہاسپٹل میں تو ہمارے پاس فیسلٹی ہوتی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے اس کو مشین کی مدد سے مصنوعی سانس لینے کے قابل بنایا جاتا ہے. پھر وہ مشین ہی اس کو مصنوعی سانس دیتی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فوری پروسیس کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایمبولینس یا کو کال کرنی ہے یا ریسکیو والے کو کال کر کے تو فوری طور پر آپ نے مریض کو ہاسپٹل میں ریفر کر دینا ہے, جہاں پہ اس کی فرسٹ ایڈ مزید ہوگی اور جو بھی ڈاکٹر نے کرنا ہے وہ اس کو مینیج کریں گے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے ایک شخص کو زخمی کو شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرنا ہے. اور اس دوران ایک زخمی شخص کی جب انجرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے, اس کو انجریز ہیں, اس کو ٹرامیٹک انجری بھی ہو سکتی ہے, اس کو دوسری انجریز بھی ہو سکتی ہیں. تو انجریز کے لیے آپ نے اس کو یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی زخمی آپ کو گاڑی میں آتے جاتے سفر میں کہیں پہ بھی مل جاتا ہے تو آپ نے فوری طور پر اس کے زخم کو بند کرنے کے لیے, اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے فوری طور پر اس کو کسی کپڑے کی مدد سے, پٹی کی مدد سے, بینڈیج کی مدد سے آپ نے اس کے زخم کو بند کر لینا ہے فوری طور پر, تاکہ بلیڈنگ کو وقتی طور پر روکا جا سکے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے تو وہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ پٹی بھی کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے ڈریسنگ کریں گے, زخم کو اچھے طریقے سے نارمل سلائن سے, بایوڈین سے, سپرنٹ سے, جو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے اس سے آپ اس کے زخم کو صاف کر کے, اور اگر جہاں پہ سٹچز ریکوائرڈ ہے وہاں پہ آپ سٹچ لگا کے, ٹانکے لگا کر اس کے زخم کو بند کر کے جو ہے اس کو مریض کو ہاسپٹل میں ریفر کر سکتے ہیں. اور اس دوران اگر کسی کی کوئی بازو فریکچر ہے, ٹانگ فریکچر ہے یا بون کوئی بھی فریکچر ہے تو آپ اس کو فوری طور پر سپلیٹ لگا کے یا کسی کوئی پٹی وغیرہ رکھ کے یا کوئی بھی چیز ایسی رکھ کے تاکہ اس کا بازو ہاتھ ٹانگ جو ہے سیدھی رہے, اس کے ساتھ کپڑا باندھ کے آپ فوری طور پر اس پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ریفر کر سکتے ہیں. یہ ایک انجرڈ پرسن کی کیونکہ کوشچن میں بات ہو رہی ہے تو یہی سارے پروسیس آپ نے اس میں کرنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو صاف جگہ پر لٹانا ہے, سیدھی پوزیشن میں لٹانا ہے, ہیڈ کو ڈاؤن کرنا ہے, چین کو اپ کرنی ہے, اس کا ایئر وے مینٹین کرنا ہے, اس میں ایئر وے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو, اور اس کے منہ سے ساری سیکریشن کو نکالنا ہے, نوز کو صاف کرنا ہے, ماؤتھ کو صاف کرنا ہے. کرنے کے بعد ایئر وے ڈالیں گے, اس کے بعد اس کی سانس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اور اسی دوران آپ کا جو ہے وہ اس کی بلڈ سرکولیشن بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے اس کا اگر وہ پلس ہے اس کی تو آپ نے سی پی آر نہیں کرنا, اگر پلس لیس ہے تو پھر آپ نے اس کا سی پی آر کرنا ہے اور اس کو فوری طور پر کوشش کریں کہ وہ ہاسپٹل کی طرف فرسٹ ایڈ کر کے آپ اس کو ہاسپٹل ریفر کر دیں. اس کے بعد کوشچن کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہوا حادثاتی مقام سے مریض کو منتقل کرنے کے دوران بلڈ پریشر کو مینٹین کیسے کریں, اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے. مطلب کہ حادثاتی مقام وہ ہے جہاں پر کسی پیشنٹ کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ حادثاتی مقام ہے. وہی چیز جو میں نے آپ کو ساری بتائی کہ وہاں سے آپ نے ایک مریض کو کیسے شفٹ کرنا ہے کہ اس کے دوران اس کا بلڈ پریشر بھی صحیح رہے. بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, ایک لو بلڈ پریشر ہے. ہائی بلڈ پریشر ایک لو بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں اور اس کو ہائپو ٹینشن کہتے ہیں. ہائپو ٹینشن بلڈ پریشر کی دو ہی اقسام ہیں, ایک ہائی بلڈ پریشر ہے, ایک لو بلڈ پریشر ہے. عموماً جو ایکسیڈنٹ ہے, ایکسیڈنٹ کے دوران پیشنٹ کا زیادہ تر جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اس وجہ سے لو ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو اس کے شاک کی وجہ سے ہو جائے گا, کیونکہ وہ شاک میں چلا جائے گا, انکانشیسنس اس کو ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے بے ہوشی کے دوران جو ہے اس کو اگر زخم ہو گیا بہت زیادہ یا کہیں پہ چوٹیں آئی ہیں, دماغ بلڈ کر گیا ہے, برین ہیمریج ہے, یا باڈی کسی میں سے بلڈ کا لاس ہو رہا ہے, تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کا بلڈ فوری طور پر لو ہو جاتا ہے, ہائی ہونے کے بجائے لو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس دوران اگر فیل کریں کہ اس کا
بلڈ پریشر لو ہے تو لو بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جو ہے وہ اوپر اٹھا لیں گے، دونوں اپنے قدوں کے برابر کر لیں گے، کیونکہ اس طرح کرنے کے دوران جو بلڈ پریشر ہے، جو خون کا بہاؤ ہے، دباؤ ہے، وہ ہمیشہ دماغ کی طرف جائے گا۔ جب خون کا دباؤ دماغ کی طرف جائے گا تو فوری طور پر دماغ کے سیلز میں جب بلڈ پہنچے گا، آکسیجن پہنچے گی تو بندہ جو ہے ہوش میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بات ایسی جگہ پر ہو، ہاسپٹل کی بات نہیں ہو رہی، یہ حادثاتی جگہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم کسی بھی فرسٹ ایڈ پوسٹ پہ یا کسی بھی ایسے سینٹر میں موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی میڈیسن یا اکوپمنٹ موجود ہے کہ ہم نے ان کے تھرو اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے پاس سے ہی کرنا ہے، جو کچھ بھی اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے دماغ کی عقل کی وجہ سے ہم نے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے فوری طور پر ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ سارا پروسیس جو میں نے پہلے پڑھایا کرنے کے بعد اس کی ٹانگیں اوپر اٹھا لیں گے، قدم پہ رکھ لیں گے، اور وہ اس کا بلڈ فلو جو ہے وہ فوراً ٹانگوں سے نکل کر دماغ کی طرف چلا جائے گا اور پیشنٹ جو ہے فوراً ہوش میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کہیں ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، فرسٹ ایڈ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اگر کوئی فرسٹ ایڈ موجود ہے، آپ کے پاس ایک برانولا یا کینولا موجود ہے، تو فوری طور پر آپ اس کو 2 کینولے رائٹ لیفٹ سائڈ میں پاس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ایک سائڈ پہ بھی آپ اس کو آئی وی لائن مینٹین کر کے تو اس کے اندر نارمل سلائن کی ڈرپ لگا کے یا ہیماسل کی ڈرپ لگا کے آپ فوری طور پر اس کا فلوئڈ مینٹین کریں گے اور پیشنٹ کو فوری طور پر ہاسپٹل کی طرف ریفر کر دیں گے، جہاں ڈاکٹر اس کو مینیج کریں گے کہ مریض کا کیا کرنا ہے۔ ہمارا یہی کام ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کو پین کلر دینا، اس کو ٹیٹنس کا انجیکشن لگانا، اس کی ڈریسنگ کرنی، اس کی آئی وی لائن مینٹین کرنی اور اس میں نارمل سلائن کی ڈرپ لگانی یا رنگر لیکٹیٹ کی، کیونکہ فلوئڈ کا لازمی لاس ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم میں نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے، پیشنٹ شاک میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک ڈسپینسر، ایک فرسٹ ایڈر کی یہی کام ہوتا ہے کہ فوری طور پر اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے، آپ کے پاس میڈیسن موجود ہے، آپ نے اس کو کینولا پاس کرنا ہے، اس کے بعد اگلا پروسیس اکارڈنگ ٹو ڈیسیژن آف ڈاکٹر کرنا ہے کہ وہ کیا ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تو جو پروسیس میں نے بتایا وہ آپ نے کرنا ہے، اس کو آئزولیٹ کا انجیکشن بھی لگ سکتا ہے، نارمل سلائن بھی لگ سکتی ہے اور ایکلیکٹریٹ بھی لگ سکتی ہے، لیکن آپ نے بلڈ پریشر کو دیکھ کے اگر بلڈ پریشر ڈاؤن ہے تو پھر آپ نے یہ پروسیس کرنا ہے۔ تو اگر ہائی بلڈ پریشر ہے، پیشنٹ کا بی پی ہائی ہے تو فوری طور پر آپ کو ہاسپٹل میں ہی ریفر کرنا پڑے گا۔ اس کا یا اس کے پاس کوئی میڈیکیشن موجود ہے، میڈیسن جو کہ وہ لیتا ہے، یا کیپوٹین کی ٹیبلٹ ہوتی ہے اگر آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں موجود ہے تو آپ نے وہ گولی 25 ملی گرام کی اس کی زبان کے نیچے رکھ دینی ہے اور فوری طور پر جو مریض کو ہاسپٹل میں ریفر کر دینا ہے۔ لیکن 70% چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ والے کیسز میں، انجریز کے کیسز میں بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ حادثاتی مقام سے مریض کا بلڈ پریشر کیسے مینیج کریں، تو یہ اسی طرح ہی مینیج ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اگر میڈیسن نہیں ہوگی تو آپ نے یہ سارا پروسیس اس میں کرنا ہے۔ جو کہ اس میں بتانے والی تین، اگر آپ ایک کارڈیک پلمونری ریسسٹیشن یعنی کہ سی پی آر والا ٹاپک اگر آپ سارا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ بی ایل ایس اور اے بی سی سارا اس میں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ، اگر آپ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں موجود ہیں یا آپ کے پاس کوئی سامان موجود ہے جس میں آپ کسی پیشنٹ کا فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے آئی وی لائن مینٹین کرنی ہے، جو کہ 22 گیج کا کینولا ہوتا ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے۔ آئی وی لائن مینٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کو رنگر لیکٹیٹ یا نارمل سلائن یہ ٹپ آپ نے لگانی ہے، اور اس میں اگر پیشنٹ شاک میں چلا گیا تو اس کو آپ آئزولیٹ کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں بلڈ پریشر ڈاؤن ہو اگر اور پیشنٹ انکانشیس ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے فرسٹ ایڈ کے طور پر ہمیں فوری طور پر اگر کوئی زخمی ہے یا انجرڈ ہے اس کو پین کلر جو ہے وہ دیں گے، وہ کوئی بھی انجیکشن ہو سکتا ہے، ٹورل ایک بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور وجہ ڈکلوران وغیرہ ہے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ انجیکشن اس کو لگ جائے گا۔
اس کے بعد آپ نے ٹیٹنس کا انجیکشن اس کو لگوا دینا ہے، ٹی ٹی یعنی کہ ٹیٹنس ٹیکسائڈ، اور اس کے بعد آپ نے اس کی مزید آگے اس کی جو ہے وہ ڈریسنگ جو ریکوائرڈ ہے وہ کرنی ہے۔ باقی بھی سچویشن ہے وہ جب ڈیوٹی ڈاکٹر جو ہوگا وہ آپ کو بتائے گا، اس حوالے سے آپ نے پھر اس کا کرنا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر بھی آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ ایسا آ جائے، آپ نے سب سے پہلے اس کا بلڈ پریشر دیکھنا ہے، اس کی بلڈ شوگر دیکھنی ہے، اس کے بعد جی سی ایس ہوتا ہے گلائکوما اسکیل، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹوٹل جو ہے 15% ہوتا ہے، اس میں کانشیسنیس اور پیشنٹ کی ان کانشیسنیس کو دیکھا جاتا ہے۔ کانشیسنیس اور ان کانشیسنیس، یہ دونوں چیزیں، بے ہوش ہے بندہ کتنا بے ہوش ہے، کس حد تک بے ہوش ہے، یہ ڈیوٹی پہ مامور ڈاکٹر نے وہ آپ کو بتا دیں گے 15 میں سے کتنے پرسنٹ وہ حاضر ہے، مطلب کہ اس کے مارکس دینے ہوتے ہیں، 15 میں سے کتنے مارکس وہ دیتا ہے، کتنے پرسنٹ پیشنٹ ہوش میں ہے اور کتنا بے ہوش ہے، یہ ہاسپٹل میں جانے کے پروسیس ہے۔ لیکن اگر آپ فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ کے پاس شوگر مشین، بلڈ پریشر، فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے تو کچھ نہ کچھ اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے، اور پھر فوری طور پر پیشنٹ کو ہاسپٹل ریفر کر دینا ہے۔ تو اگر ہاسپٹل میں موجود ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اگر ڈاکٹر موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کر کے آپ ڈاکٹر کو آن کر کے اس سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ مزید اس کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا جو سوال تھا کہ ایک شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرنا ہے، یہ آپ کا ہو گیا، اور دوسری طور پر ایک حساسیتی مقام سے پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے دوران اس کا بلڈ پریشر کیسے جو ہے وہ مینٹین کیا جائے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ یوزلی جو ہوگا ایسے ہی اس کا بلڈ پریشر لو ہوگا بلیڈنگ کی وجہ سے، تو بلڈ پریشر کو لو کس طرح مینٹین کرنا ہے وہ میں نے آپ کو میڈیسن بھی بتا دی ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں کہیں پہ آپ کے پاس میڈیسن موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ جو پروسیس میں نے بتایا وہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میرا ٹاپک جو ہے وہ آپ کا سوال جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آیا تو کائنڈلی آپ اس کو کمنٹ باکس میں اس پہ کمنٹ بھی کر دیں۔ اگر کوئی اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا مزید آپ سمجھنا ہے یا کمی بیشی ہے تو وہ بھی آپ اس کو واٹس ایپ نمبر پہ یا میرے گروپ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اگر اس میں ضرورت ہوئی تو میں آپ سے لاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا، اور بھی کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل اکمل عزیز ہیلتھ پروفیشنل کے نام سے ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر کر لیں تاکہ آپ جو ہے علم کی پھیلانے میں میری مدد کر سکیں۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں میری خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ کوئی کوشچن اس دوران آتا رہا تو میں اس کو جواب دیتا رہوں گا، ادروائز میرا پبلک ہیلتھ کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے، بلڈ شوگر پہ میرا لیکچر جو ہے میں نے ڈیلیور کر دیا اور آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ ڈیلیز چھوٹی چھوٹی کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح ہوتی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔